بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یو آر واچنگ اوریجنل نیوز ٹی وی۔ ناظرین، امریکی افواج نے ایران کے سب سے بڑے نیوکلیئر مراکز میں سے ایک اصفہان پر بنکر بسٹر بم استعمال نہیں کیے، کیونکہ یہ مرکز اتنی گہرائی میں واقع ہے کہ ان پر بمبوں کا اثر ممکنہ طور پر ناکام رہتا۔ یہ انکشاف امریکہ کے اعلیٰ ترین جنرل، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے جمعرات کو سینیٹر کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اس سوال کا واضح جواب دیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے مرکزی شہر اصفہان میں موجود نیوکلیئر سائٹ پر بم کیوں نہیں گرائے۔ امریکی حکام نے پھر الزام عائد کیا کہ اصفہان کی زیر زمین تنصیبات میں ایران کے تقریباً 60% افزودہ یورینیم کے ذخائر موجود ہیں، جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایران کے فرود اور تنزن میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر درجنوں بنکر بسٹر بم گرائے، تاہم اصفہان پر صرف ٹوماہاک میزائل داغے گئے جو ایک امریکی آبدوز سے فائر کیے گئے تھے۔ یہ خفیہ بریفنگ جنرل ڈین کین، وزیر دفاع بیسٹ ہیگسٹ، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے قانون سازوں کو دی۔ جنرل کین کے ترجمان نے اس بریفنگ پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس کو دی جانے والی خفیہ بریفنگ پر رائے نہیں دے سکتے۔ بریفنگ کے دوران CIA کے ڈائریکٹر ریڈکلف نے قانون سازوں کو بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران کا زیادہ تر افزودہ جوہری مواد اصفہان اور فروردو کے اندر زیر زمین محفوظ ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی کچھ جوہری صلاحیتیں اتنی گہرائی میں چلی گئی ہیں کہ ہم ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اپنی افزودہ یورینیم کو ایسی جگہ پر منتقل کر چکے ہیں جہاں امریکی بمباری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے اور دنیا بھر کی نظریں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی پر مرکوز ہیں۔ ایسے میں امریکہ کی جانب سے شکست کا یہ اعتراف ایران کی دفاعی بالادستی کا واضح اعلان ہے۔ دنیا مان گئی ہے کہ ایران کا دفاع انتہائی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اعلیٰ فوجی قیادت کی شہادت کے باوجود ایران نے بھرپور جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائلوں نے حساس اڈوں کو نشانہ بنایا اور شدید نقصان پہنچا جو اب تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی چینل 13 نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائلوں سے اسٹریٹجک تنصیبات اور اڈوں کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، جن میں وائز مین انسٹی ٹیوٹ بھی شامل ہے، اور اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ چینل 13 نے انکشاف کیا کہ ایران کے میزائلوں نے حالیہ تصادم کے دوران مقبوضہ علاقوں میں واقع تنصیبات اور اڈوں کو شدید نشانہ بنایا، جس سے بھاری نقصان ہوا ہے۔ چینل نے کہا کہ فوجی اڈوں اور اسٹریٹجک تنصیبات میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ چینل نے مزید کہا کہ ایسا معاملہ پیش آیا جہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ایرانی میزائل کے اہداف کتنے درست ہیں اور انہوں نے کتنے مقامات پر نقصان پہنچایا۔ چینل نے اشارہ کیا کہ وائز مین انسٹی ٹیوٹ میں نقصان اب معلوم ہو چکا ہے، لیکن اب بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے جو ایران کے حملوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی اسرائیلی فوج کی تاریخ میں سب سے پیچیدہ کارروائی ہے، اور اپنے بیان میں جسے انہوں نے ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کا خلاصہ قرار دیا، کہا ایرانی خطرہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ایران کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اعتراف اور امریکی سینٹ میں اعلیٰ امریکی فوجی حکام کی جانب سے یہ بریفنگ بتاتی ہے کہ اس تصادم میں اسرائیل اور امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کی بھی اعلیٰ فوجی قیادت سمیت سائنسدانوں کی شہادتیں واقعی ایک نقصان ہے، لیکن ایران اس نقصان کو بر وقت اور پرفیکٹ مینز کی وجہ سے اس خلا کو فوری طور پر
पुर करने में कामयाब रहा है। मुस्तकबिल में इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ईरान पर दोबारा जारहियत होती है तो ईरान उसका भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है, क्योंकि ईरानी फ़ौजी हुकाम का कहना है कि हमने अभी सिर्फ अपनी 5% ताकत का मुज़ाहरा किया है। अगर हम अपनी फुल ताकत का मुज़ाहरा करें तो इसराइल और अमेरिका को अपनी जान और बका के लाले पड़ जाएंगे। ओरिजिनल न्यूज़, पाकिस्तान। Audio